الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا ولا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا الله العافية وإذا لقيتم فاصبروا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. غزوہ احد سے متعلق اس آیت کریمہ کا تعلق ہے. خطاب ہو رہا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ تمہیں ایک غم پہنچا پھر اس پر دوسرا غم پہنچا تو جو غم ہے اس پر غمگین نہ ہو. جو پریشانی پہنچی ہے بس تقدیر یوں ہی تھی، اس پر دل نہ ہارو اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو تم سے فوت ہو گیا، گزر گئی چیز تم سے، اس پر غم نہ کرو، اور جو کچھ اور پہنچا ہے پریشانی یا آئندہ پہنچے اس پر بھی پریشانی نہ ہو. اللہ کو سنبھالو. جو حدیث تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تتمنوا لقاء العدو. یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو. کب دشمن سے مقابلہ ہو؟ ہم جم کے لڑیں گے. کب دشمن سے مقابلہ ہو؟ یہ تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. اللہ تعالیٰ سکون دے، راحت دے اور دشمن کے مقابلے سے بچائے. لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ، اب تم تو نہیں چاہتے تھے دشمن سے ملاقات، مقابلہ، یہی حکم ہے. لیکن جب مقابلہ شروع ہو جائے، وہ آ جائے، تمہارے اوپر حملہ کرنے لگ جائیں، فَاصْبِرُوا، پھر جم کر لڑو. غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا کہ ابتدا ان کی طرف سے تھی، ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا چلو باہر نکلتے. غزوہ احد میں بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ بالکل مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم آ کر مسلمانوں کو ختم کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو نکلو، پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور مشورہ یہ ہوا کہ ہم احد پہاڑ کے قریب جا کر مقابلے کے لیے جائیں گے. بات ہم کر رہے تھے کہ وہ جو 50 تیر انداز آپ نے وہاں بٹھائے تھے، جب شروع میں فتح انہوں نے دیکھی تو وہاں سے وہ کچھ لوگ چل پڑے جو 39 کے لگ بھگ تھے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانے اور نیچے چلے گئے، جس کی وجہ سے بہت پریشانیوں کا سامنا ہوا. قرآن کی اسی آیت میں فرمایا استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم.
تم ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار انہیں سمجھ میں نہ آئی۔ کیوں؟ کہ ایک تھوڑا سا ٹائم پہلے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ انہیں یہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب دوسرے صحابی نے آواز دی تو سمجھ آ گئی ان کو، اور سارے پھر واپس آئے اور جم کر لڑے۔ پھر اللہ نے بالآخر غزوہ احد میں بھی فتح عطا فرمائی، لیکن اس درمیانی غلطی میں نقصان بہت ہو گیا۔ 70 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے وغیرہ۔ اور جو شہید نہیں بھی ہوئے ان کو بھی بہت بہت زخم لگے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اور غلطی یہی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ میں 5 بجے سبب شکست پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں۔ اسی دوران میں وہ بہت شہادتیں ہوئی، نقصان ہوا وغیرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جو 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے، ایک روایت میں، بعض روایات میں 80 بھی ہیں، بعض میں 96 بھی ہیں وغیرہ، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان میں سے 4 مہاجر ہیں اور 66 انصاری ہیں۔ 4 مہاجرین کی قبر علیحدہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں صحابہ مہاجرین صحابہ ہیں۔ آپ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کو سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ایک احاطہ سا درمیان میں نظر آتا ہے قبروں کا، وہ ان 4 بزرگوں کی قبریں ہیں۔ حضرت حمزہ، عبداللہ بن جہش، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے ہیں امیمہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن ہیں، ظاہر پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر بھی چونکہ مہاجر ہے اور بڑے اونچے صحابی تھے، شروع میں اسلام لائے۔ جب مدینہ والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے تھے، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، کہ حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ایک پہلی دفعہ 12 نے اسلام قبول کیا، دوسری دفعہ اس سے زیادہ، تیسری دفعہ اس سے زیادہ، جس کو گویا کہ عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، ثالثہ منا میں حج کے موسم میں یہ ملتے تھے۔ ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں کوئی بندہ بھیج دیا جائے، ہمارے پاس کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے جو ہمیں لازمی اسلام کی تعلیمات دیتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو اپنی ہجرت کرنے سے پہلے بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بڑے بہادر صحابی اور بہت خوبصورت، ذی وجہ اور بہترین پیاری باڈی کے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ان کی وضع، قطع، لباس، داڑھی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ بہت اونچے کاروبار والے تھے، مکہ مکرمہ میں خوش لباس تھے، بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ بہت پیار تھا۔ غزوہ بدر میں بھی جو اولاً جھنڈا دیا گیا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو کچھ زخم لگا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اور غزوہ احد میں بھی سب سے پہلا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ بہادر بھی تھے، مضبوط بھی تھے، قد بھی تھا، باڈی بھی تھی، سارے پہلو تھے۔ ان کے پھر زخمی کے بعد غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا۔ میں ان کے کاروبار اور ان کی مالداری وغیرہ یہ بتا رہا ہوں۔ اور جب شہادت ہوئی اور ان کو کفن تو انہی کپڑوں میں
دفن کیا جاتا ہے شہید کو، جب وہ کپڑے کم ہوں شہید کے تو پھر کوئی اور کپڑا کفن پورا کرنے کے لیے اوڑھا جاتا ہے۔ جو فالتو لباس ہو شہداء کے جسم پر، جیسے زرہ ہے، خود ہے یا پٹا ہے گولیوں کا یا یوں، وہ اتار دیا جاتا ہے، لیکن جو لباس کی جنس میں سے چیز ہے وہ نہیں اتاری جاتی شہید کی۔ تو لازمی چیز ان سے جو زرہ وغیرہ اتارنے کے بعد یہ ان کو ایک چادر جب دی گئی تو چادر پوری نہیں تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر پر جو چادر ہم بطور احرام کے اس کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کا لباس کم ہے، ضروری لباس، تو آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازغر نامی گھاس ڈال دو۔ یہی کام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن 2 چادریں لے کے آئی، لیکن وہ 2 چادریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید زیادہ مستحق ہیں، حضرت حمزہ کا تو ایک سائڈ میں ہم نے چادر اور پاؤں پر گھاس ڈال دیا ہے، ان کا کام ہو گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر کا مالداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا اعلیٰ لباس، اعلیٰ رہائش، اعلیٰ سواری، اعلیٰ خوشبو، اور جب اللہ کو جان دے رہے ہیں تو اس وقت اتنا کپڑا بھی نصیب نہیں تھا کہ ایک چادر یا 2 چادر سے پاؤں بھی ڈھک سکے۔ یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ اسلام کے مجاہدین ہیں کہ اسلام تو مانگتا ہی قربانیاں ہیں، تو کس حد تک قربانی دی گئی۔ اور یہ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا، اور وہ چند لوگ جن کو مسلح کیا تھا ان میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ تھے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ 4 قبریں ہیں جہاں پر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور وہ چھوٹی سی دیوار کو دیکھتے ہیں، تو چھوٹی سی دیوار کو دیکھتے ہیں تو اس میں 4 قبریں ہیں مہاجرین کی، اور باقی قبریں جو 66 ہیں وہ تقریباً اکٹھی ہیں۔ اور اس میں جب قبر کھودی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جن صحابہ کو قرآن زیادہ یاد ہے ان کو پہلے دائیں جانب میں لٹایا جائے، اکٹھے 2 3 یوں کر کیے گئے۔ یہ مرور دور میں یہ قبریں تبدیل بھی ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی جو آپ غزوہ احد کے قریب ایک نالہ دیکھتے ہیں نا، جو قبرستان کے بالکل ساتھ ہے، وہ پل ہے جس پر گاڑیاں جاتی ہیں اور پھر وہ مسجد کے قریب جا کے رکتی ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ زور سے آیا اور شہدائے احد کی قبروں کو نقصان کا خطرہ ہوا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی، اور اس زمانے میں یہی امیر المؤمنین تھے۔ انہوں نے پھر اس وقت کے علماء سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک کہ قبر کھودنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب قبر کھودی گئی اور دوسری جگہ ان شہداء کو منتقل کیا گیا تو وہ صحابہ اسی طرح ہی تھے جیسے آج ان کو سلایا گیا ہے، جیسے ویسے آپ بات سنتے بھی رہتے ہیں شہید کی۔ اور یہ جو قبرستان کا احترام، یہاں سے سمجھ آ گیا کہ لوگ تو بس یوں ہی بس پرانی قبریں ہیں جی ٹھیک ہے، تو قبر ایک مسنون عمل ہے، شریعت کا حکم ہے، اور دنیا بہت بڑی ہے جس میں روڈ بھی بن سکتے ہیں اور کوٹھیاں اور فارم ہاؤس بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر کونے میں جب نالا آیا، قبروں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ان کو خواب آئی، انہوں نے قبر کھدوائی گئی۔ وہ 66 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اب اسی احاطے میں ہے، وہ سائڈ میں نظر آتی ہے، وہاں نالے سے دور اس طرف بنائی گئی، گویا کہ
میت کا خیال کیا گیا تاکہ اس کو پانی نقصان نہ دے، اور دوسری جگہ قبر بنا دی گئی۔ قبر کو پرانی کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بہت کوئی پرانا پتہ ہی نہ ہو، مجبوری ہو تو علماء سے پوچھا جائے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ جب وہ قبر دور بنائی گئی تو اس سے پتہ چلا مسئلے کا کہ عام روٹین میں قبرستان کو ختم نہیں کیا جائے گا اور دوسری جگہ قبر منتقل کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ کئی دفعہ کچی مٹی کی وجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی محترم کی قبر بیٹھ گئی ہے، تو استغفار اور تلاوت کے ساتھ وہاں قبر کو کھودا جائے اور دوسری جگہ قبر کھدائی کر کے پرانی قبر کو کھود کے اس میں میت کو دوسری طرف منتقل کیا جائے، سائڈوں میں چادریں باندھ دی جائیں، اور کوئی ایسی چیز اگر اندر دیکھی گئی ہو اسے باہر نہیں بتانا چاہیے، یعنی قبر کے احترام کی بات کر رہا ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا وحشی بن حرب، اور اس کا یہی پروگرام تھا، کیونکہ اس کو جبیر بن مطعم جو اس کا مالک تھا اس نے کہا تھا کہ میرا چچا مارا گیا تھا بدر میں، تعیمہ بن عدی، اور وہ مارا تھا حضرت حمزہ نے، لہذا اے وحشی تم حضرت حمزہ کو قتل کر دو، شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، یہ حبشہ کا تھا وحشی بن حرب، یہ بیٹھا رہا اور خنجر اس کا زہر آلود تھا، اس نے پیٹ پر وار کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ گرے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ پھر واپس جا کے بیٹھ گیا۔ ہندہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، وحشی بن حرب بھی نہیں ہوا تھا، ہندہ نے ان دو تین لوگوں کا مسلک یا ناک کاٹے، کان کاٹے وغیرہ اور ہار بنایا، اور جو خود ہار زیورات کے پہنے ہوئے تھے وہ وحشی بن حرب کو بطور ہدیے کے خوشی کے دیے کہ تم نے میرے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہے۔ عتبہ کو جو ہندہ کا باپ ہے اس کو قتل بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ یہ صورتحال ہوئی اور اس نے ہار پہنے۔ آپ اندازہ لگائیں تعصب کا اور قدرت کا نظام ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کلیجہ چھپانے کی بھی کوشش کی، اندر سے نکالا پیٹ تو چاک کھائی۔ تو جب یہ ختم ہوا نظام تو ادھر سے مدینہ سے کچھ خواتین بھی آئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری پھپھی صفیہ کو میرے چچے کا چہرہ نہ دیکھنے دینا، کہ وہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے کہ وہ میرے چچا کا چہرہ مسلح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے سن لی بات، تو کہا اے بھتیجے، اے میرے رسول، میں وہ خاتون نہیں ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر میں آپ سے باہر ہو جاؤں۔ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوں، میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی، مجھے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دیا جائے۔ چنانچہ پھر آپ نے دیکھنے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مسلح، دیکھو ایک قتل ہونا الگ بات ہے، شہید ہونا، جب مسلح دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا میں آپ کا بدلہ لوں گا، میں آپ کا بدلہ لوں گا، ان ظالموں کا آپ کے بدلے میں 70 کو ماروں گا، انہوں نے بہت دکھ دیا۔ قدرت کو کیا منظور ہے؟ ایت نازل ہو گئی، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، کبھی ان کے مارے گئے، کبھی آپ کے شہید ہوئے، اگر بدلہ بھی لینا ہو تو ایک کا بدلہ ایک ہے، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر جاؤ گے تو میں راضی زیادہ ہوں، بہترین اجر عطا کرنے والا ہوں صابرین کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی میتیں لاشیں تیار کر دی گئی، شہداء کو جیسے جیسے ضرورت تھی لباس پہنا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قبر کھود دی گئی۔ جنازے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، آپ دیدہ ہوئے، حکم فرمایا میرے چچا کی میت اور لاش، سید الشہداء کی لاش میرے سامنے ہی پڑی رہے، ایک ایک شہید کو لایا جائے، جنازہ پڑھاتا رہوں گا، جس کا جنازہ پڑھا دوں ہٹا دیا جائے، دوسرا لایا جائے، لیکن میرے محبوب چچا کی سید الشہداء کی لاش کو سامنے سے نہ ہٹایا جائے۔ سارے شہداء کا ایک ایک مرتبہ جنازہ ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھایا۔ قبر میں اتارنے کا وقت آیا، ادھر یہ 4 ہیں جو مہاجر ہیں اور ادھر 66 ہیں۔ حافظ قرآن کو دنیا چھوڑنے کے بعد بھی آپ نے ترجیح دی ہے کہ پہلے حافظ قرآن کو قبر میں اتارا جائے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانہ ایام کو پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ فتح مکہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، صحابہ نے بتایا سب امن ہو گیا، تھوڑی دیر کی جو جنگ تھی وہ بند ہو گئی ہے، سارے دشمن تسلیم ہو گئے ہیں، ابو سفیان بھی اسلام لانا چاہتا ہے، خالد بن ولید بھی اسلام لانا چاہتا ہے، اسی طرح واشی بن حرب بھی اسلام لانا چاہتا ہے، امن ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے، اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنے ساتھ اسامہ بن زید غلام ابن غلام کو بٹھایا۔ جب مکہ کی اس وادی میں داخل ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شکل میں دوستوں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے سر مبارک جھکا دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو کجاوا تھا اونٹنی کا اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ظاہراً بھی ادا کرتے ہوئے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے کہ تیرا فضل ہے میرے رب جو تو نے میرا اپنا پرانا علاقہ مجھے عطا کر دیا ہے، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی، یہ نیچا دامن، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چی جمالش بدی گلا جبی، چشم رحمت بکشا سوی من انداز نظر، اے ہاشمی اے قریشی اے مکی مطلبی۔ مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں، کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور پھر صفا پہاڑی کے اوپر آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دنیا قریب آنے لگی، اپنی معذرت کرنے لگی، اپنے سابقہ اعمال پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگی، قریب جا کے پیغام پہنچوایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے متکلم بنایا، جاؤ اپنے بھتیجے کو بتاؤ ہم اپنی غلطیاں سابقہ ماضی کی غلطیوں پہ بڑے نادم ہیں، ہم نے آپ کو ستایا، مکہ سے آپ کو نکالنے پہ مجبور کیا، نکلنے پہ مجبور کیا، ستایا، زخمی کیا، مارکوں میں آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، لیکن اب ہم گنہگار ہیں، سابقہ گناہوں پر نادم ہے، کیا ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی،
فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، او لوگو میں تو تمہارے پرانے باتیں دہراؤں گا بھی نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ستایا تھا آ گئے دربار یوسفی میں، شرمندہ ہیں، اب کیا کریں، اپنے بھائی کو تو کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ بولا، او مکہ والو، مجھے ستانے والو، مکہ سے نکالنے والو، میرے ساتھیوں کو زخمی کرنے والو، میرے ساتھیوں کو گرم ریت اور انگاروں پر لٹانے والو، او میرے ساتھیوں کو شہید کرنے والو، مجھ پہ اوجریاں پھینکنے والو، میں وہی جملہ دہراتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جو اسلام لانا چاہے، الاسلام یادم ما کان قبلا، اسلام سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میں بھی معاف کر دوں گا، پرانا جملہ دہراؤں گا بھی نہیں۔ ادھر قریب قریب آ رہے ہیں، واشی بن حرب بھی مسلمان ہوتا ہے، ہندا جو بیگم ہے ابو سفیان کی مسلمان ہوتی ہے، ابو سفیان مسلمان ہوتا ہے، واشی کہنے لگا اللہ کے رسول، سب سے اونچے انسان آپ کے محبوب چچا کو میرے اس بدبخت خنجر نے شہید کیا تھا، کیا مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ میں خیر الناس کا قاتل ہوں، کیا مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والی آواز آئی، اے واشی معاف تو کر دیا جائے گا کہ علیہ السلام یادم ما کان قبل ہے، لیکن جب میری مجلس میں بیٹھو تو سامنے کبھی نہ بیٹھنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چچا وہ مسلح اور شہید یاد آ جائے گا، میرا غم دوبارہ تازہ ہو جائے گا۔ واشی ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا رہا کہ میں اپنے پیغمبر کو ایذا نہ پہنچاؤں، لیکن دعا کرتا رہا کہ اللہ خیر الناس کا بھی میں قاتل ہوا، کہیں دنیا میں کوئی ایسا موقع عطا کر کفار کے مقابلے میں جہاد ہو تو شر الناس کا بھی میں قاتل بن جاؤں، تاکہ رسول کو جو تکلیف پہنچائی تھی شر الناس کا قاتل بن کر اپنے اس ماضی والے مکافات عمل پر کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچے کہ واشی بن حرب نے اسی خنجر کے ساتھ ایک بہت بڑے کافر کو بھی قتل کیا، واشی بن حرب کی دعا اس انداز میں قبول ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ایک شخص مسیلمہ یمنی ہوتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا ہے، قیادت خالد بن ولید کے پاس ہوتی ہے، اور واشی بن حرب یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مسیلمہ کو قتل کرنے کا جو یہ اعزاز ہے رب العالمین واشی کو عطا کر۔ یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ واشی کے ساتھ ایک اور مددگار وہ بندہ بھی صحابی ہوتا ہے، مسیلمہ کذاب کو جب واشی نے اسی طرح قتل کیا، اپنے خنجر اور نیزے پہ اس کا سر رکھا اور دہرایا جملہ، او مسلمانوں کی جماعت، او فرزندان اسلام، آج واشی کو مبارکباد دو جو سب سے بڑا اس وقت دنیا میں اللہ اور رسول کا دشمن ہے، جس نے جھوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کیا، آج میں نے اس کو قتل کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے قتل جو خیر الناس سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، رسول کا دل دکھایا میں نے، آج میں اللہ سے یہ گزارش کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے کہ واشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا ہے، تاکہ میرے اس سابقہ عمل کا مکافات عمل ہو جائے۔ اس وقت میں نے رسول کو غمگین کیا تھا، آج مجھے اپنے ایمان پہ یقین ہے کہ میں نے رسول پاک کو اس عمل کے ذریعے سے تبسم عطا کیا ہوگا۔ یہ غزوہ احد کے شہید ہیں اور بڑے اونچے اونچے لوگ، شہیدوں کا ڈھیر لگو، 70 شہید بہت ہوتے ہیں دوستو، اور زخمی اس کے علاوہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی۔ یہ اسلام ہے، جو جب اسلام کو بندہ اپناتا ہے تو اس اسلام نام قربانیوں کا ہے۔ ہماری جانیں
ان ہستیوں سے اونچی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. ان ہستیوں کی قربانی اللہ چاہتا تھا اور انہوں نے قربانی دی ہے. مسلمانوں سوچو، تمام امت مسلمہ کے بادشاہ سوچیں، جو زوال پریشانی فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہے، کھانا تک میسر نہیں، کوئی مدد نہیں دی جا سکتی، سائیڈوں میں بارڈر اسلامی ملکوں کے ہیں، انہوں نے قانون بنا رکھے ہیں کہ کوئی مدد کرے گا تو گولی مار دی جائے گی. یہ حالت ہے فلسطینی مسلمانوں کی. اور جو مسلمان کی مدد کر بھی سکتے ہیں، مدد کرنا دور کی بات ہے، مدد کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ریکارڈ کی شکل بن جائے. اور یہ سمجھا جا رہا ہے امت مسلمہ، بھلے اردن ہو، مصر ہو، کوئی اور ہم بھی ہوں، یہ سمجھا جا رہا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھو، یہ جو عذاب کی ہوا چلی ہے اور ان مظلوموں کی ہم مدد نہیں کریں گے تو اس پریشانی میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، بچ نہیں سکتے ہیں. کب تک بچا جائے گا؟ اسلام کی ہدایت کیا ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو اور وہ مقابلہ نہ کر سکے تو سائیڈ والے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے. سائیڈ والے بھی مصروف ہو گئے، مقابلہ دشمن کا نہیں کر سک رہے تو اس سے اور سائیڈ والے جو ہیں ان مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. آپ صورتحال کیا ہے؟ کب تک بچائیں گے اپنے آپ کو؟ یہ اسلام ہے جس نے اتنے اونچے اونچے لوگ شہید ہوئے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے وغیرہ. 70 صحابہ اور بڑے اونچے اونچے. چنانچہ جب شہیدوں کو دیکھا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، تو ایک مشہور صحابی ہیں سعد بن ربیع. یہ کون سے صحابی ہیں ذرا سمجھو. سعد بن ربیع کو جو مہاجر صحابی دیے گیا تھا نا کہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، سعد بن ربیع انصاری صحابی ہے. جب ہجرت کے بعد ہر انصاری صحابی کو مہاجر صحابی ایک ایک دیا گیا تھا. ان کو جو دیا گیا تھا اس نے ساری چیزوں میں اس مہاجر صحابی کو برابر کا شریک کر دیا تھا. یہ سعد کا مقام ہے. اگلا جملہ سنیں. اس صحابی سے پوچھا میری 2 بیگمیں ہیں، آپ شادی شدہ نہیں ہیں، میں ایک بیگم کو طلاق دے دیتا ہوں. عدت کے بعد پتنی بولی مخلوق کیا سمجھی، عدت کے بعد تم میری بیگم کے ساتھ پھر شادی کر لینا. تو اس صحابی نے کہا کہ میں صرف آپ کے کاروبار میں، بازار کے کاموں میں شریک ہوتا ہوں، آپ اپنی بیگم کو طلاق نہ دیں، اللہ پاک ہمارے لیے بندوبست کر دے گا. یہ سعد بن ربیع بوڑھے صحابی ہیں، بڑی عمر کے تھے اور مارکے میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے لحاظ سے ان کا بڑا پیار اور تعلق تھا کہ کتنی قربانی والا شخص ہے. یہ بندہ سوچ سکتا ہے بات؟ ذرا سوچو تو صحیح. تو نظر نہیں آئے. آپ نے زید بن ثابت کو کہا کہ جاؤ زید بن ثابت، سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے، ان کو ڈھونڈو کہاں ہے. وہ چلے، فرمایا سنو، ان رأیتہو فقرأہ منی السلام. اے زید، اگر تم سعد بن ربیع کو تلاش کر لو تو میرا سلام کہنا، بتانا اللہ کا رسول تجھے سلام کہتا ہے. وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ تَجِدُكَ. یہ کہنا سعد کو کہ اللہ کا رسول آپ کی حالت دریافت کر رہا ہے، کیسے ہو. یہ جاتا ہے شہیدوں زخمیوں کے علاقے میں، آواز اونچی کرتا ہے، سعد بن ربیع، سعد بن ربیع کہاں ہو تم، بولو. نہ بولے. دوبارہ جب اعلان کیا، تیسری مرتبہ جب اعلان کیا تو ایک جملے کا اضافہ کیا، سعد بن ربیع کہاں ہو، بولو، تمہیں اللہ کا رسول یاد کرتا ہے. ان زخمیوں میں ایک زخمی کا ہاتھ بلند ہوا. یہ زید بن ثابت اس زخمی کے قریب گئے،
یہ 70 سال کے لگ بھگ کا صحابی ہے جو جہاد میں شریک رہا ہے، آج زخموں سے چور ہے، بولنے کی بھی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، پڑا ہوا ہے زخمیوں کے ڈھیر میں۔ ہاتھ بلند کیا، سعد بن ربیع نے ہاتھ بلند کیا، ادھر زید بن ثابت پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کا آخری نبی اے سعد بن ربیع آپ سے خیریت دریافت کرتے ہیں، اور آپ کو انہوں نے سلام بھی کہا۔ انہوں نے جواب دیا علی الصلاۃ رسول اللہ السلام وعلیک السلام، علی رسول اللہ السلام وعلیک السلام، اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو اور سلام لے آنے والے پیغام رساں آپ پر بھی سلام ہو۔ وَقُلْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي وَعَنْ قَوْمِي الْأَنصَارِ۔ جاؤ زید بن ثابت، جا کے بتاؤ وہ سعد اللہ کے رسول آپ کو بھی سلام کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں جدھر پڑا ہوا ہوں، زخمی ہوں، چل نہیں سکتا ہوں، اگر میں چل سکتا تو شمع نبوت پر پروانہ وار اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے قدم بوسی کے واسطے پہنچ جاتا۔ زخموں سے چور ہوں، حالت آخری ہے، کچھ سانس باقی ہے زندگی کے جو وہ ابھی نکل رہی ہیں، میرا سلام کہنا رسول پاک کو، اور یہ کہنا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں موحد بنایا، شرک سے بچایا، اچھا انسان بنایا، دنیا آخرت کی کامیابی آپ کے ماننے میں ہمیں ملی۔ وَقُلْ لِي لِقَوْمِي، اور زید بن ثابت میری قوم انصار کو بھی کہنا لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص رسول اللہ شفر وفیکم عین یترف وفازت عینہ رحمہ اللہ۔ کہا اے زید بن ثابت، جب رسول کو یہ جا کے کہو گے کہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں، ٹانگ زخمی، جسم زخمی، ہاتھ زخمی، زندگی کے آخری سانس سب روانہ کر رہا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شریعت بتائی، اسلام بتایا، ایمان لایا، اور میری قوم کو اے زید بن ثابت یہ کہنا کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا جب تم زندہ ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ جب تک تم زندہ ہو رسول پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، ورنہ عذر قبول نہیں ہوگا، اور میرا یہ سلام کہنا۔ اور اس نے دیکھتے دیکھتے اپنے آنکھیں فازت عینہ، یہ بوڑھا صحابی ہے، لوگ چل نہیں سکتے اس عمر میں، اور کس طرح اللہ کے رسول کا حکم بجا لانے میں میدان عمل میں آیا۔ ان کا حقیقی ایمان تھا شریعت پر، اللہ پر، رسول پر۔ جب انہیں کوئی بات کہی جاتی تھی تو انہیں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اعلان ہوتا ہے دوستو، مدینہ طیبہ میں رات کی اندھیروں میں پتہ چلا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین مکہ احد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے تیاری کرو، ہم احد میں پہنچتے ہیں۔ اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلتے ہیں، مصروف عمل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہیدوں کو دیکھا گیا، حنظلہ کو بھی دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ دیکھا تو حنظلہ غائب ہے، حنظلہ کی شہید کی لاش غائب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میرا صحابی وہ نوجوان، عنفوان شباب والا، بہترین خوبصورت نوجوان حنظلہ کہاں ہے؟ غائب پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حنظلہ
ان شہیدوں کے قریب پھر نظر آیا، لیکن اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب رسول پاک متوجہ اللہ کو یہ حکم آیا کہ اے آخری حبیب، خندلہ کے بارے میں پریشان نہ ہونا، یہ بغیر غسل کے جہاد میں شریک ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر خندلہ کو غسل دلایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خاتون کو کہا کہ خندلہ کی بیگم سے تو پوچھ کے بتاؤ کہانی کیا ہے۔ بیگم بتاتی ہے، رات کو اعلان ہوا، خندلہ اٹھ کر چل پڑا، میں نے کہا خندلہ رک جاؤ، ابھی رات اندھیری ہے، رک جاؤ۔ بیگم کہہ رہی ہے خندلہ کو، رک جاؤ ابھی رات باقی ہے۔ خندلہ نے کہا بیگم مجھے مت روکو، رسول پاک نے اعلان کیا، میں آپ کی اعلان پر جلدی لبیک کہنے والوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، مجھے مت روکو۔ وہ غسل کے بغیر جہاد میں شریک ہوا، پروردگار نے فرشتے نازل کر کے غسل کرایا۔ بتانا چاہتا ہوں جہاد ہو، اپنی جان کے نذرانے ہو، مظلوم مسلمان بہنوں، ماں، بزرگوں، بچوں کی مدد کے لیے فلسطین کے واسطے نکلنا ہو، یہ تو اندر کی ایک ایمانی لو ہے، یہ جذبہ ہے کہ مسلمان کا کارنامہ کیا ہے، یہ دنیا میں آیا کس لیے، اپنے بنگلوں کے لیے، اپنے دفتروں کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنے فارم ہاؤسوں کے لیے، اپنی ان چیزوں کے لیے۔ اس وقت تک تو ٹھیک ہے دوستو، جب تک شریعت اجازت دیتی ہے، جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو مدینہ کے صحابی تو بوڑھا سعد بن ربیع بھی نکل جاتا ہے کہ جہاد کی ابھی ضرورت ہے، سرکار کا اعلان آ گیا۔ بغیر غسل کے خندلہ بھی نکل جاتا ہے کہ لبیک کہنے والوں میں پہلے شمار ہو جاؤں۔ وہ معرکے میں آپ کا حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت لیتا ہے، مسلح کرا دیتا ہے، لیکن اسلام کی لاج رکھتے ہیں۔ دوستو اسلام نام شان و شوکت کا ہے، اسلام نام عروج کا ہے، اسلام نام بلندیوں کا ہے، لیکن مسلمان جب اسلام پر چلے تو یہ بلندیوں والا ہوتا ہے۔ جب اسلام پہ مسلمان نہ چلے تو وہی ذلت، وہی خاری جو آج دیکھ رہے ہو تم اپنے ملک میں، دوسرے اسلامی ملکوں میں اس سے زیادہ ذلت اور خاری ہے۔ میں اقبال کی بات کر رہا تھا، یہ جبر و قہر نہیں، یہ اعلان ہوتا ہے رسول کا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ رسول پاک پر ایمان اتنا اونچا تھا ان کا، ذرا سا اعلان ہوا تو نکل آئے، ایمانی جذبہ تھا، اللہ رسول کے ساتھ ان کو محبت تھی، یہ سختی سے نہیں عشق سے آگے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے میدان عمل میں اترے اور جانوں کے نذرانے دے دیے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، او پاکستان والو، پاکستان کے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ، او فلاں ملکہ بلقیسہ پنجاب کی وغیرہ وغیرہ، سنو کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ آؤ نا حکمران بنو نا، وزیر اعظم بنو نا، کچھ کر نہیں سکتے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ترقیاتی کام نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، ہاں ایک کام وزیر اعظم خوب کر سکتے ہو، ایام اپنی خوش ہے، خوب مہنگائی کرو، خوب مہنگائی کرو، قرضے لیتا ہے بندہ تو غلام بنتا ہے۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثل ماں چاند، مثل ماں چمکتا تھا دن کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ ہمیں تو اذان ہو تو سمجھ نہیں آتی، رمضان آ رہا ہے کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، حج فرض ہے سمجھ نہیں آتا،
زکوٰۃ میں کچھ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں کیونکہ ایمانی جذبے کفر نے چھین لیے ہیں۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور دین کی صحیح اہمیت، غیرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔